ابھی آپ نے جیسے گفتگو شروع میں بھی آپ نے غالب کی مثال دی کہ مصنف اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری صورت یہ ہے نا کہ جو ہمارے یہاں جدید ہرمیٹکس میں یہ جو کہا جاتا ہے مصنف کی موت ہو جاتی ہے اور متن جو ہے وہ قاری کی ملکیت ہے، اس میں تو اس مفہوم ہے کہ مصنف موجود ہے، یعنی مثال میرے سامنے آپ تشریف فرما ہے، آپ کی کتاب یا آپ کا متن میں نے پڑھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مصنف بتائے بھائی تم نے یہ جو سمجھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، تب بھی بات قاری کی مانی جائے گی۔ ایک تو یہ جو وضاحت کیجیے، دوسرا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو جدید ہرمیٹکس میں یہی والی بات کہ مصنف کی موت ہو گئی، متن خاموش ہے اور مانا جو قاری خود، تو کیا اس کو آپ مذہبی متن پر بھی کیسے اپلائی کریں گے یا اس پہ بھی اس کو اپلائی کریں گے؟ متن ہوتا ہے، اس کو ماننے والے اس کو مذہبی یا غیر مذہبی قرار دیتے ہیں۔ مثلا گیتا آپ کے خیال میں مذہبی کتاب ہے غیر مذہبی کتاب ہے؟ آپ کہیں گے ہندوؤں کے لیے وہ مقدس متن ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کے سامنے آپ گیتا جلا دیے یا پھاڑ دیے یا اس کو کر دیے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ لوگوں کا ماننا جو ہے وہ اس کو کسی مذہب سے ایفیلیٹ کیا کرتا ہے، ادروائز جو متن ہے وہ تو ٹیکسٹ وہ تو ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے۔ ماننے والا جیسا آپ گیتا کو مذہبی متن نہیں مان رہے میں مان رہا ہوں، یا آپ قرآن کو مذہبی متن مان رہے میں نہیں مان رہا ہوں نا، تو میں اس کو ایک عام متن کی طرح پڑھوں گا، آپ اس کو ایمان کے ساتھ، تو کیا آپ بھی اسی طرح سے یہ اسی پہ یہ جو نقطہ نظر ہے متن کا خاموش ہونا یا مانا قاری کے پیدا کرنا، وہ مومن کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، کیونکہ کوئی وے نہیں ہے کہ اس معنی کو کسی ان الفاظ کو یا تراکیب کو کسی ایک سنگولر میننگز میں آپ فریز کر سکیں، ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کسی جگہ یہ کہے کہ اس کے پھر صرف یہ معنی ہے، تو وہ تو ایسا تو اس نے کہیں نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا اس نے نہیں فرمایا تو آپ نے اس کو قانون کی زبان دے دی، ہم نے اس کو ایتھکس کی زبان دے دی، ہدایت کا ہم نے اس کو مان لیا، تزکیہ نفس کا وہ مان لیا۔ تو اپروچ ٹورڈز ٹیکسٹ جو ہے وہ ہماری اور آپ کی دونوں سے ہی ہے۔ سوال یہ کہ آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم شخصیات سے دے دیں، شخصیات سے مثال یہ دے دیں کہ غالباً ہم نے میڈیکل سائنس آج کل کے ڈاکٹر سے زیادہ پڑھی ہے، اور ہم ابھی بھی پڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی پڑھتے ہیں اور سائیکالوجی، ایب نارمل سائیکالوجی سب ہم پڑھتے ہیں بڑے اس سے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ مذہبی متون کو بھی پڑھتے ہیں۔ اب کوئی ہمیں صرف ڈاکٹر کہہ کے پکارتا ہے، یعنی میڈیکل ڈاکٹر، اور اس لحاظ سے ہم سے کوئی گولیاں پوچھ رہا ہے، دوائیں پوچھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، جو ہماری اس بات سے واقف ہیں کہ مدرسے کے کوالیفائڈ ہیں اور دیگر زبانوں کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو وہ کوئی جیسے آپ آیت اللہ کہتے رہتے ہیں، منع کرتے رہتے ہیں، آپ آیت اللہ کہتے رہتے ہیں، کوئی ہمیں دانشور کہتا ہے کہ کچھ کہتا ہے، منع نم کے بندہ نم۔ بات یہ ہے کہ جس کے سامنے جو اسپیکٹ ہے اور جس لحاظ سے وہ ہم سے بھی لینا چاہ رہا ہے، متصل ہونا چاہ رہا ہے یا بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے، وہ مانی وہ امپوز کر دیتا ہے اس کے اوپر، شخصیت کے اوپر وہ شخصیت اس کی بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا مثال دیں، وہ کلینک کرتے تھے، باقاعدہ کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے، MBBS کلینک کرتے تھے لاہور میں، وہ کرتے تھے، مریضوں کی لائن لگی رہتی تھی، لیکن بہت لوگوں کو پتہ یہ نہیں ہے، وہ ان سے صرف قرآن فہمی میں مدد لیتے ہیں ان کی، اس سے تو آسپیکٹس ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید کو کیا تعویذ کی دعا کی کتاب نہیں بنا دیا گیا؟ آپ ہر عامل کے جعلی عامل کے پاس، اس کے عامل جعلی ہی ہوتے ہیں، یہ خامخواہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم جعلی عاملوں کے خلاف کے لیے قانون بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ اصلی کوئی نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے، خود کیا ہے، فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم پہاڑ چلاؤ گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی تقدیریں سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ اس کی کتاب ہے، تعویذات کی کتاب ہے، اس آیت سے یہ ہو جائے گا، اس آیت سے وہ ہو جائے گا، پڑھیں اس کو، ورد کریں، اور جس کے نزدیک ہدایت کی کتاب ہے اس کے نزدیک ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ ہر متن کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں جو اس کے ماننے والے جو ہیں وہ متعین کرتے رہتے ہیں۔